بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ آسگوڈ پرکنز، جو 2025 کی دو شاندار ہارر فلموں دی منکی اور لانگ لیگز کے تخلیق کار ہیں، ایک ایسا شخص ہے جو موت کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور جب وہ فلمیں بناتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس کا وژن ایک ایسے مقام سے نکلتا ہے جہاں بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ اسی طرح کیپر بھی ایک ایسی ہی فلم ہے، ایک جوڑے کی کہانی جو دیہات کے ایک کیبن میں چھٹیاں گزارنے آتے ہیں، لیکن پھر وہاں قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ ہاں، یہ سننے میں ایک عام سا ہارر ٹروپ لگتا ہے، مگر نہیں، آپ نے اس جیسی فلم اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس ویڈیو میں ہم کیپر کے انجام کو سمجھیں گے، ساتھ ہی ان زبردست مخلوقات اور دیو ہیکل شیطانوں کے بارے میں جانیں گے جو اگرچہ صرف 8 منٹ کے لیے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو ایسی یاد دے جاتے ہیں جو 8 سال میں بھی نہیں جاتی۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے براہ کرم لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں۔ آپ کی یہ 2 معمولی سی کلک ہمیں ایسی مزید شاندار ویڈیوز لانے میں بے حد مدد دیتی ہیں۔ اور اب شروع کرتے ہیں۔ رومنز کی پہلی سالگرہ منانے کا بہترین طریقہ کم از کم میلکم کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈ لز کو شہر سے دور ایک سنسان کیبن میں لے آئے۔ وہ ڈاکٹر ہے، وہ مصورہ، اور بظاہر دونوں ایسے جوڑے لگتے ہیں جو شراب، آگ جلتی انگیٹھی اور کمٹمنٹ پر ایک بالغ گفتگو کے ساتھ سکون سے وقت گزاریں۔ لیکن جیسے ہی لز کیبن میں داخل ہوتی ہے، اسے سب سے پہلا جو چیز نظر آتی ہے وہ ایک ڈبے میں رکھا ہوا چاکلیٹ کیک ہے جس پر بھیجنے والے کا نام موجود نہیں۔ ملکم کہتا ہے کہ یہ کیک کیئر ٹیکر کی طرف سے ہے۔ لز یہ بات مان لیتی ہے کیونکہ محبت انسان کو کئی بار منطق میں بہت سخا بنا دیتی ہے۔ ڈنر ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ عجیب و غریب واقعات ایک جانی پہچانی صورت کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم ملکم کے کزن ڈیرن سے ملتے ہیں جو جملوں کے بجائے آواز کی اونچائی میں بات کرنے پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی گرل فرینڈ منکا، جس کے بارے میں ڈیرن اصرار کرتا ہے کہ اسے انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ منکا فوراً اس کی بات غلط ثابت کر دیتی ہے جب وہ بہت مؤدبانہ انداز میں لز کو خبردار کرتی ہے کہ کیک کا ذائقہ بہت خراب ہے۔ لز ہنس کر بات ٹال دیتی ہے، لیکن بعد میں ملکم کے کہنے پر ایک ٹکڑا کھا بھی لیتی ہے۔ یہ وہ کلاسک صورتحال ہے، میرے بوائے فرینڈ نے کہا تھا سب ٹھیک ہے، جو ہارر فلموں میں اکثر بہت بھیانک انجام تک جاتی ہے۔ مگر یہاں معاملہ اور بھی عجیب ہونے والا ہے۔ کیک کا ایک ہی نوالہ کھانے کے کچھ دیر بعد لز کو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور کس قسم کی چیزیں؟ خون میں لتھڑی چیختی عورتوں کے پورے مکمل سائے، اور ایک حاملہ عورت جو بالکل لز جیسی لگتی ہے۔ آدھی رات کو لز نیند میں اٹھتی ہے، سیدھا کیک کی طرف بڑھتی ہے جیسے کسی نے اسے ہپناٹائز کر دیا ہو، اور پورا کیک چٹ کر جاتی ہے۔ اسے کیک کے اندر کٹے ہوئے انسانی انگلیاں بھی ملتی ہیں، بالکل ویسے جیسے بعض کھلونوں والے کھانے میں سرپرائز نکلتا ہے، مگر وہ پھر بھی کھاتی رہتی ہے۔ بعد میں وہ ایک ایسے خوف کے ساتھ جاگتی ہے جو زندگی کے ہر فیصلے پر شک کروا دے۔ صبح ہونے پر منکا باہر چہل قدمی کے لیے جاتی ہے، لیکن کسی دکھائی نہ دینے والی چیز کے ہاتھوں حملے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ملکم اچانک لز کو بتاتا ہے کہ اسے شہر واپس جانا پڑے گا کیونکہ اس کا ایک مریض اسے فوراً چاہیے۔ لز کے دل میں فوراً شک آتا ہے، لیکن وہ اسے جانے دیتی ہے کیونکہ ابھی اس نے تمام سراغ نہیں جوڑے تھے۔ وہ اپنی دوست میگی کو فون کرتی ہے جو فوراً مشورہ دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے ملکم دھوکہ دے رہا ہو، اور حقیقت میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر یہ بات تقریباً خوش فہمی لگنے لگتی ہے۔ اکیلی رہ جانے کے بعد لز کو گھر کے اندر چھوٹی عجیب و غریب مخلوق نظر آنے لگتی ہے۔ وہ دوڑتی ہیں، گھورتی ہیں، اور ہر اس وقت نمودار ہوتی ہیں جب لز سمجھتی ہے کہ وہ بالکل اکیلی ہے۔ اسے منکا کی بھٹکی ہوئی روح بھی نظر آتی ہے، جو یقیناً منکا کے لیے اچھی خبر نہیں۔ پھر ایک ایسی عورت بھی دکھائی دیتی ہے جس کے سر پر پلاسٹک بیگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور جو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ لز ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پاتی کہ ڈیرن واپس آتا ہے اور اندر آنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ لز دروازہ کھولنے سے انکار کرتی ہے تو ڈیرن ایک بڑا چھرا اٹھا کر گھر کے ارد گرد ایسے گھومنے لگتا ہے جیسے اس کی شخصیت کہیں کھو گئی ہو۔ چند لمحوں بعد کوئی ان دیکھی طاقت اسے اس کہانی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتی ہے۔ لز دوبارہ میگی کو فون کرتی ہے، اس بار گھبراہٹ میں، لیکن موبائل نیٹ ورک تعاون سے انکار کر دیتا ہے۔
جب آخرکار میلکم واپس آتا ہے تو لز گھر جانے کی درخواست کرتی ہے، رو پڑتی ہے، گھبراہٹ میں اپنے حواس قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ میلکم اسے گلے لگاتا ہے، دلاسا دیتا ہے اور جانے سے پہلے ایک ڈرنک شیئر کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ لز ایک لمحے کے لیے مان جاتی ہے، بس ایک لمحے کے لیے، پھر اس کے شک جاگ اٹھتے ہیں۔ وہ خود کو باتھ روم میں بند کر لیتی ہے اور وہاں اسے ایک تصویر ملتی ہے، میلکم ایک عورت اور چند بچوں کے ساتھ۔ یہ منظر سالگرہ والے دن دیکھنے کے لیے بالکل موزوں نہیں۔ میلکم دروازہ توڑ کر اندر آتا ہے اور لز اس پر پوری قوت سے الزام لگاتی ہے۔ وہ کسی بات کی تردید نہیں کرتا، اس کے بجائے میلکم اسے بٹھاتا ہے اور ساری سچائی بتاتا ہے کہ وہ اور ڈیرن نہ عام کزن ہیں اور نہ عام انسان۔ 200 سال پہلے جب وہ دونوں صرف نوعمر لڑکے تھے، انہیں اپنی زمین پر ایک حاملہ عورت گھومتی ہوئی ملی۔ انہوں نے اس کے پاؤں میں گولی مار دی، اسے گھسیٹ کر سوروں کے باڑے میں پھینکا اور وہاں قید کر دیا۔ وہ عورت وہیں بچے جنتی ہے اور وہی بچے آج لز کو نظر آنے والی خوفناک مخلوقات بن جاتے ہیں۔ بعد میں میلکم اور ڈیرن اسی عورت کے سر میں گولی مار کر اسے قتل کر دیتے ہیں۔ بدلے میں یہ مخلوق نما بچے انہیں زندہ رکھتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے لیے انسانوں کی قربانیاں لاتے رہیں۔ لز کی نظروں میں آنے والی ہر عورت انہی کی ایک ایک شکار تھی۔ تو ہاں، کیک نشہ آور تھا اور یہ سارا ٹرپ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ لز بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میلکم اسے تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے، مگر اسے نقصان پہنچانے کے بجائے وہ مخلوقات اس کے آس پاس جمع ہو جاتی ہیں، اسے دلاسا دیتی ہیں اور اس میں اپنی ماں کی جھلک پہچانتی ہیں۔ پلاسٹک بیگ والی عورت اپنا چہرہ ظاہر کرتی ہے، چہرہ جس میں کئی آنکھیں اور کئی منہ ہوتے ہیں۔ نامکن مگر کسی عجیب سے پیار بھرے انداز کے ساتھ لز کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اپنی ماں کا شہد میں محفوظ رکھا ہوا سر لے کر آتے ہیں اور لز کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ لز ایک ایسی کیفیت میں رونے اور ہنسنے لگتی ہے جس میں خوف، غم اور ایک عجیب سا تعلق سب ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اوپر میلکم اچانک تیزی سے بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ 2 صدیوں کی ادھاری عمر ایک دم اس کے جسم پر واپس لوٹتی ہے۔ ایک مخلوق اس پر حملہ کرتی ہے اور اگلی صبح وہ خود کو ایک درخت سے الٹا لٹکا ہوا پاتا ہے۔ لز اس کی طرف بڑھتی ہے، اس کی آنکھیں اب مکمل سیاہ ہو چکی ہوتی ہیں، بالکل ان مخلوقات کی طرح۔ وہ اسے نشہ والا کیک کھلاتی ہے، کسی ہمدردی یا رحم کے بغیر۔ میلکم منتیں کرتا ہے، کہتا ہے وہ اسے اسچ میں پیار کرتا ہے، وہ ہر وہ جملہ دہراتا ہے جو وہ 200 سال سے عورتوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتا آیا تھا، مگر لز ایک لفظ پر بھی یقین نہیں کرتی۔ وہ اس کا سر شہد کے بڑے مرتبان میں دھکیل دیتی ہے، اسی شہد میں جس میں ان کی ماں کا محفوظ سر رکھا تھا، اور اسے اس وقت تک پانی میں دبائے رکھتی ہے جب تک اس کی جدوجہد ختم نہیں ہو جاتی۔ پھر وہ سکون اور مضبوطی کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے، مکمل طور پر میلکم سے آزاد۔ جو سفر ایک اینیورسری گیٹ وے کے طور پر شروع ہوا تھا، وہ دنیا کے سب سے تاریک رول ریورسل پر ختم ہوتا ہے۔ 200 سال تک میلکم ان مخلوقات کو خوراک دیتا رہا اور اب لز انہیں آن کا آخری کھانا پیش کرتی ہے۔ فلم عورتوں کے وہ کردار پوچھتی ہے جو انہیں وراثت میں ملتے ہیں، وہ کردار جن سے وہ انکار کرتی ہیں، اور مردانہ ورثے جو اپنی بقا کے لیے ان کے جسم مانگتے ہیں۔ میلکم نے 2 صدیوں تک عورتوں کو صرف ایندھن کے طور پر استعمال کیا۔ لز پہلی عورت ہے جو یہ استعمال ہونے سے انکار کرتی ہے۔ ماسلانی نے یہ بھی واضح کیا کہ لز اور اصل عورت میلکم شارٹ میں ایک عجیب سی مماثلت ہے۔ فلم اس کی وضاحت کبھی نہیں کرتی۔ کیا لز منتخب کی گئی تھی؟ کیا وہ دوبارہ جنم لیتی ہے؟ کیا وہ میلکم سے بھی پرانا کسی پیٹرن کا حصہ ہے؟ ماسلانی اس نظریے کی طرف جھکتی ہیں کہ یہ گونج ہے، وہ طریقے جن سے عورتیں ان کہیں زخموں، ان کہیں تاریخیں وراثت میں لیتی ہیں۔ کہانی اس بات کا واضح جواب نہیں دیتی کہ آیا لز آخر میں طاقتور بنتی ہے یا ایک نئے مقدر میں پھنس جاتی ہے، مگر جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ میلکم، جو انسان جو ہمیشہ عورتوں پر انحصار کرنے کا خواہاں تھا، وہ اس واحد شخص کے ہاتھوں مرتا ہے جس نے اسے بغیر خوف کے دیکھا، اور وہ مخلوقات جنہیں اپنی ماں کے لیے بھوک لگی ہے اور انصاف کے لیے ترس رہی ہیں، آخرکار وہ فیصلہ حاصل کرتی ہیں جو وہ کبھی خود نہیں دے سکیں، صرف ایک نقاب جو وہ پہن رہی ہے۔ مخلوقات کے بارے میں اور ایک فلم جو رازدار رہتی ہے، کیپر خاموشی سے حالیہ ہارر میں سب سے نمایاں مانسٹر لائن اپ میں سے ایک پیش کرتی ہے۔
بچے یعنی ملکم کے 2 صدیوں کے قتل کے کاروبار کے ساتھ ہی 19 منٹ کی فلم میں بمشکل 8 منٹ کی اسکرین ٹائم پاتے ہیں۔ پھر بھی وہ ایسا تاثر چھوڑتے ہیں جو کریڈٹس کے بعد بھی ذہن سے نہیں جاتا، اور کسی نے اگر سستے حربے یا زیادہ CGI کا الزام دیا تو حقیقت سادہ ہے۔ ان کا ڈیزائن کہانی کے لیے بنیاد رکھتا ہے اور ہر تفصیل اسی مقصد کی خدمت کرتی ہے۔ پرکنز اور اس کی ٹیم نے انہیں بصری طور پر یکساں رکھا۔ کبوکی DLRT کے سفید ماسک، سخت، رسومی حرکات، مگر کبھی یکساں نہیں۔ ایک مخلوق اپنے چہرے کے سوراخوں سے دھواں یا گیس خارج کرتی ہے، جو یہ احساس دیتا ہے کہ یہ مخلوق آدھی ٹھوس، آدھی غیر حل شدہ یاد ہے۔ دوسری کی لمبی، کھینچی ہوئی گردن ہے، جو ایسے موڑتی ہے جیسے اس کے ہڈیوں کا احترام ختم ہو گیا ہو۔ یہ سب عملی میک اپ کے ذریعے کیا گیا ہے، اور چھوٹے پیمانے پر CGI کی مدد سے۔ یہ امتزاج انہیں عجیب دوہری شخصیت دیتا ہے، جو ہو سکتا ہے مگر ڈراؤنا بھی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مخلوقات کسی قدیم دیومالائی کہانی سے نکل کر آج کے جدید Airbnb کے پیچھے جنگل میں بس گئی ہوں، مگر اصل مرکز وہ ایک مخلوق ہے جو باقیوں سے میل نہیں کھاتی۔ یہ ایک ہی جسم ہے، جس میں کئی چہرے جڑے ہوئے ہیں، سب ایک خوفناک سوراخ میں ضم ہیں۔ فلم اسے نام نہیں دیتی، اسے ضرورت بھی نہیں۔ یہ ہر اس عورت کی اجتماعی شکل ہے جسے ملکم نے صدیوں کے دوران قربان کیا، محفوظ ایک ایسی حالت میں جو نہ زندہ ہے نہ مردہ۔ ملکم سوچتا تھا کہ بچے انہیں مکمل طور پر کھا گئے۔ حقیقت میں ان کے ذہن، درد اور غصہ باقی رہا، اور اب یہ سب کچھ اسی ایک آنری وننگٹون میں زندہ ہے۔ وہ بات نہیں کرتی، پھر بھی اس کے ہر عمل سے مقصد ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ملکم کے جرائم کی کتاب ہے۔ ہر اس عورت کی تجسم ہے جو اس کیبن میں آئی اور کبھی واپس نہیں نکلی، اور یہی وہ مخلوق ہے جو لز کو پہچانتی ہے، نہ خوراک کے طور پر، نہ شکار کے طور پر، بلکہ اس عورت کے طور پر جو ان کی اصل ماں کی طرح نظر آتی ہے۔ یہ پہچان کہانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ملکم اپنی لمبی حکمرانی کا فائدہ کھو دیتا ہے اس لمحے جب مخلوقات فیصلہ کرتی ہیں کہ لز ان کی ہے نہ کہ اس کی۔ ایک الگ فلم کے طور پر کیپر ایک ایسا مانسٹر پینتھیون پیش کرتی ہے جو عجیب حد تک مکمل محسوس ہوتا ہے اور پھر بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ مخلوقات پریشان کن، منفرد اور عجیب طرح سے جذباتی ہیں۔ اگر پرکنز کبھی انہیں دوبارہ دیکھنے کا فیصلہ کرے، جیسے پارکر فن نے لالی پاپو کو اسمائل ٹور میں واپس لایا، تو کوئی شکایت نہیں کرے گا۔ ہر سال ہارر فلمیں بھولنے والی مخلوقات سے بھر جاتی ہیں، مگر کیپر اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ یہ بچے کبھی اس فہرست میں شامل نہ ہوں۔ یہ سب کچھ اس فلم میں تھا دوستو۔ دیکھنے کا شکریہ، اور اگر آپ کو ہمارا مواد پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا